بائبل مقدس میں آستر کی کتاب ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے اس زمانے میں چھپی یا لکھی گئی، یا یہ واقعہ تب پیش آیا جب اکسویرس بادشاہ کی حکومت تھی، اور یہ اکسویرس بادشاہ جو تھا یہ دارا کا بیٹا تھا۔ دارا پاستس بھی کہتے ہیں، دارا مادی بھی کہتے ہیں، اور اس شخص نے 522 سے لے کر 486 کافمین تک حکومت کی، اور اس کی حکومت جو تھی وہ ہندوستان میں بھی تھی، ایتھوپیا میں بھی تھی، سوڈان میں بھی تھی، آج کل کا سوڈان، کوش تک، یعنی ہندوستان سے لے کر کوش تک 127 صوبوں میں انہوں نے بانٹا ہوا تھا دنیا کو، اور اس میں یہ حکومت تھی، اور ہر صوبے میں ایک گورنر تھا۔ گویا کہ یہ شخص اس وقت تھا جب بنی اسرائیل بابل کی اسیری سے واپس جا چکے تھے، لیکن یہودی چونکہ تتر بتر ہو گئے تھے، دنیا کے مختلف علاقوں میں ابھی بھی موجود تھے۔ سو دشمنوں نے ایک منصوبہ بنایا، بعین اسی طرح جس طرح کا منصوبہ دانیل اور اس کے رفقا کے لیے بنایا گیا، اور منصوبہ یہ بنایا گیا کہ فلاں فلاں تاریخ کو جہاں جہاں یہودی موجود ہے اس کو قتل کر دیا جائے تو کوئی اس کا کیس نہیں بنے، اور بادشاہ سے پروانہ بھی لے لیا، بادشاہ سے اس بات کا یعنی لکھوا لیا، اسٹامپ لکھوا لیا، آج کے زمانے میں اگر ہم بات کریں تو اسٹامپ بھی لکھوا لیا، بادشاہ کی مہر اوپر لگوا لی کہ جہاں جہاں یہودی ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بات مرد کی تک پہنچی، مرد کی بادشاہ کے گھر کے پاس رہتا تھا کیا بادشاہ کے گیٹ پر رہتا تھا، اور ہمیشہ وہاں پر، کیونکہ آستر جو تھی بادشاہ کی ملکہ بن چکی تھی، اور مرد کی کا اور آستر کا آپس میں چچا بھتیجی کا رشتہ تھا۔ سو اس نے ملکہ آستر کو یہ کہلوا بھیجا، اگر بادشاہ سے تو درخواست کرے تو ہم یہودی بچ سکتے ہیں، اگر تو درخواست نہیں کرے گی تو کوئی بات نہیں، خدا اپنی قوم کے لیے کوئی راستہ تو ضرور نکالے گا، لیکن بچے گی تو بھی نہیں، کیونکہ تو بھی یہودی ہے۔ تو ملکہ آستر نے جو طریقہ بتایا وہ بہت قابل غور ہے، اور آج کے وقت کے حساب سے، آج کے اس سیزن کے حساب سے ہم اس پر غور کریں گے۔ ملکہ آستر نے یہ کہا کہ میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی یا درخواست بھی کروں گی، لیکن بادشاہ کا قانون یہ تھا، طریقہ کار یہ تھا کہ اگر بادشاہ ملکہ کو اپنے پاس بلائے اور ملکہ جائے تو پھر تو تھا ٹھیک، لیکن ملکہ اپنے آپ جا کر بادشاہ سے درخواست نہیں کر سکتی تھی،
اگر بادشاہ کو غصہ آ جاتا تو ملکہ کو برخاست بھی کیا جا سکتا تھا، قتل بھی کروایا جا سکتا تھا۔ سو ملکہ آستر نے جو طریقہ بتایا اور کہا کہ جاؤ سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کرو اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو۔ گویا آج روزہ رکھا ہے تو 3 دن کا روزہ رکھا، ایک ہی روزہ ہے، اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ کتنے دنوں کا ہے؟ 3 دنوں کا۔ 3 دنوں تک نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو، اور میں بھی اور میری سہیلیاں بھی اسی طرح روزہ رکھیں گی، اور پھر میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی۔ سو جب وہ بادشاہ کے حضور گئی تو اس کو بادشاہ نے قبول کیا، اس کی بات کو بھی سنا، اور یہودیوں کے لیے اس نے وہ پروانہ حاصل کر لیا، کیونکہ بادشاہ کا قانون یہ کہتا تھا کہ جو اس نے لکھ دیا ہے، جو قانون اس نے پاس کر دیا، وہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ اب بادشاہ یہ نہیں لکھ سکتا تھا کہ ان کو نہ مارا جائے۔ بادشاہ نے ایک اور قانون پاس کر دیا، اس نے کہا کہ جو تمہیں مارنے آئے گا اس کو مار دو۔ اور یہودیوں نے جہاں جہاں وہ بستے تھے، جہاں تک وہ پروانہ پہنچا تھا، جہاں تک وہ آرڈر پہنچا تھا، ہر جگہ پر یہ آرڈر بھی پہنچا دیا کہ بھائی تمہیں جو مارنے کے لیے آئے گا ان کو بھی مار دو۔ اور یوں اس دن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، یہودیوں نے اپنے دفاع میں ان کو مارا، اور یہودی بچ گئے۔ اب ہم اس روزے کے بارے میں یہ دیکھیں گے کہ کس طور سے ایک شخص کی ایفرٹ سے، ایک شخص کی عقل مندی سے، یا ایک شخص کی کوشش سے لوگ بھی خدا کی طرف رجوع ہوئے۔ اب یہاں پر یہ بات سوچنے کی ہے کہ جب آپ کی گردن پر تلوار رکھی ہو توبہ جلدی ہو جاتی ہے۔ ہم جب آسانی میں ہوتے ہیں، خوشی میں ہوتے ہیں نا، تو پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں۔ جب یہاں پر ہو نا گردن پر، تو پھر توبہ بھی آ جاتی ہے اور ہم جلدی سے مان بھی جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے خدا کی ہم سے محبت ہے کہ ہمیں مشکل میں جانے دیتا ہے تاکہ ہم جلدی رجوع لائیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مار کھا کر بھی واپس نہیں آتے۔ آج جس طرح ہو رہا ہے عالمی دنیا میں جنگ ہے، کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی، بہت سارے گروہ، پادری صاحبان، بہت سارے چرچز دعا کی تحریک دے رہے ہیں۔ کل ہم نے بھی تحریک دی تھی۔ ہم نے آج دوپہر کو کچھ وقت دعا کے لیے مختص بھی کیا تھا، 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک، کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر اپنے ملک کے لیے دعا کریں۔ لیکن شاید بہت سارے لوگوں نے درخور اتنا نہیں سمجھا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے۔ کہ یاد رکھیں خدا اپنے لوگوں کی رہائی کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیتا ہے۔ نمبر 2، آستر نے 3 دن کا روزہ رکھا، اور 3 دن جب انسان بھوکا رہتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو اس کے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔ بادشاہ پوچھ سکتا تھا تیرے چہرے کی رونق کیوں خراب ہے، کیونکہ بادشاہوں کے خلاف بہت ساری سازشیں بنی جاتی ہیں، اور
बादशाहों के खिलाफ जितनी भी साजिशें बुनी जाती हैं उनमें से अक्सर साजिश का हिस्सा उनकी बीवी होती है या उनके करीब तरीन शख्स होता है या उसको जो खाना देने वाला होता है या मैं पेश करने वाला या पानी पिलाने वाला या ड्राइवर, करीब तरीन जो उसके करीब करीब रहते हैं वो साजिश का हिस्सा होते हैं। तो बादशाह को जल्दी शक पड़ जाता है कि जब चेहरे से वो अंदाजा लगाते हैं ना कि इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है या कोई मुश्किल में है, तो बादशाह को फिर जल्दी पता चल जाता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दुआ और रोज़े का ये जवाब मिला कि वो बादशाह के हुजूर उसकी पजीराई हुई और बादशाह ने उसकी बात को सुना। चेहरे का रंग, उसने पूछा चेहरे का रंग क्यों उड़ा हो, तो उसने कहा कि इस वजह से उड़ा हुआ है कि मेरी तो कौम को मार दिया जाए। नंबर 3, सारी कौम ने, सारे यहूदियों ने मिलकर रोजा रखा, 3 दिन तक रखा। तो उसकी बरकत से या उस रोजे की वजह से खुदा ने उनकी आवाज को सुना और उनकी पजीराई हुई। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस शख्स के साथ बीत रही है, जब हम कौमी सतह पर बैठकर ये इरादा कर लेते हैं तो खुदा हमारी आवाज को सुनता है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी ये जरूर हमें सबक दिया है कि हम दुआ के साथ और रोजे के साथ अपनी मुश्किलात में उससे मदद तलब कर सकते हैं। जब कभी तू रोजा रखे तो फिर पूरी खुद इनकारी के साथ, पूरी तौबा के साथ। सियासी रोजा ठीक नहीं, सियासी तौर पर खुदा को हम ना तो मना सकते हैं और ना अपनी आवाज खुदा तक पहुंचा सकते हैं। लाजमी है कि दिल की तब्दीली, जैसे हमने कल सीखा था कि नीयत की अगर तब्दीली नहीं है तो फिर कोई रोज़ा, कोई दुआ, कोई चंदा, कोई हदिया, कुछ भी हमारा काबिल कबूल नहीं। आज मेरे लिए और आपके लिए ये सबक है, मेरे लिए और आपके लिए ये चैलेंज है कि हम किस तौर से कौमी एतबार से अपने मुल्क के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने चर्च के लिए, डे केयर के तरक्की के लिए और अपने ख़ानदानों की तरक्की के लिए किस तौर से हम खुदावंद के साथ जुड़ते हैं और दुआ में ठहरते हैं रोज़ा। बाप, बेटे, रूह